جیسے کہ آپ یہ اربعین نویہ کی احادیث پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمیں دوسری حدیث ہم نے شروع کی تھی جس میں سیدنا جبریل علیہ السلام کے سوالات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات ہیں، اور اس میں ان کا جو پہلا سوال تھا کہ مل اسلام کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی اور اس کے 5 ارکان بیان کر دیے گئے جس کی ہم نے تفصیل میں بات کی ہے۔ دوسرا سوال آپ سیدنا جبریل علیہ السلام کا تھا کہ مل ایمان کیا ہے، اور ایمان کے 6 ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اور اس کے بعد 3 سوال اور ہیں وہ اس پر آج ہم بات کریں گے تاکہ ہم یہ چیزیں اچھی طرح سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص طور پہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال پوچھیں اور پھر آپ اس کے جواب دیں گے تاکہ یہ چیزیں جو ہے لوگوں کے لیے واضح ہو جائے۔ اور اسی لیے آپ نے یہی فرمایا کہ ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہی ہمارے دین سے تعلق ہے، ہماری عبادات سے اس میں اصل تعلق ہے۔ پھر عقائد کے بارے میں بات ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد تقدیر کے حوالے سے۔ یہ تمام وہ احکام ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ ہم کسی قسم کے غلط عقیدے میں نہ چلے جائیں۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو تیسرا سوال ہے وہ تھا کہ احسان کے بارے میں، کہ یہ پوچھا گیا کہ مل احسان، کہ احسان کیا ہے۔ اور احسان ایک تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے احسان ہے، اور ایک وہ احسان ہے جو کہ ہم آپس میں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے انسان کرتے ہیں۔ تو اصل اس سے مراد یہ ہوتی ہے احسان سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے رہنا، اچھے طریقے سے معاملہ کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ احسان کے دائرے میں آتی ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ احسان کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان ہے اس کو پھر یہاں پر بتایا گیا ہے اور اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ اور اس میں جب پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اس میں 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ وہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو انسان اپنی عبادت میں اس طرح پوری طرح منہمک ہو جائے جیسے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اپنے یہاں تصور کرنا ہے، تصور اس بات کا کرنا ہے۔ تو اس چیز کو ہی پھر وہ جو احسان کا یا کہہ لیجیے کہ پہلا درجہ کا ہے احسان کا، کہ جس میں اس حد تک وہ اپنے رب کو جان لے، پہچان لے اور اس کو سمجھ لے۔ تو اسی لیے پھر وہ اس کو یہ درجہ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی مشکل درجہ ہے کہ آدمی اس طرح یہ احساس کرے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ میرے سامنے ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے سامنے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ اس کو ذرا مشکل سے ہوتی ہیں، اسی لیے دوسرا درجہ بتا دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس سے ذرا کمتر ہے کہ ہم یہ اپنے یہاں پوری طرح یہ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو، ہمارے اقوال کو سن رہا ہے، ہمارے ہر چیز کے اس کا علم ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس سے ذرا کمتر ہے اور یہی کرنا ذرا آسان ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ تصور کرنا اس سے ذرا آسان بھی ہے، بہتر بھی ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ تو لہذا پھر جو بھی ہم عمل کریں تو اس خیال سے کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ذہن میں آئے گا تو آپ اپنے عمل کو بہترین طریقے سے کریں گے اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے،
کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرے ہر عمل کو اس کے مشاہدے میں ہے، تو لہذا پھر آپ پوری طرح یکسو ہو کر وہ عبادت کریں گے، کسی قسم کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرے. اسی لیے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر اگلا سوال یہ کیا انہوں نے کہ فاخبرنی عن الساعہ، کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں گے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتے. یہ سائل اسی لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کو نہیں معلوم، اور مسئول عنہ وہ رسول اللہ ہے، وہ بھی کہہ رہے میں بھی نہیں جانتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرما دیا ہے کہ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. ایک چیز غیب ہے، ہر ایک شخص جاننا چاہتا ہے کہ کب آئے گی قیامت. تو فرمایا کہ قل انما علمها عند اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. انما جب کہہ دیا اس سے مراد یہ کہ یہاں پہ یہ چیز بالکل ہی حصر ہو گئی، محصور ہو گئی اسی میں کہ یہ علم صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے. فرمایا کہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے قیامت قریبی ہو، آنے والی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا تعین بھی نہیں کیا گیا اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ کتنے عرصے میں آئے گی. اور اسی طرح سورہ اعراف میں بھی یہی فرمایا گیا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، کہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کب اترے گی. تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، میں بھی نہیں جانتا. اور تیسری آیت میں بھی سورہ اعراف میں فرمایا کہ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتہ. یہ بالکل واضح اس آیت میں فرما دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ اس کے وقت پر ہی اس کو ظاہر کرے گا. جب وقت آئے گا تو وہ پھر سارے جو اس کے طریقے ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، سب وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ قیامت آ جائے گی. اور فرمایا کہ آسمان و زمین کے لیے یہ اس میں بھاری ہے اور تم پر اچانک آئے گی. اچانک آئے گی مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کسی کو پہلے سے کوئی وہ تنبیہ نہیں کی جائے گی، پہلے سے کسی قسم کے کوئی وہ وارننگ نہیں آئے گی، بلکہ اچانک آئے گی اور وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جائے گا. اس پہ مجھے یاد آیا کہ ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اندازہ لگایا ہے، صاحب بتا رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 1532 جو اکبر پہلی محرم کو سود پھونکا جائے گا. انہیں ڈیٹ بھی لوگوں کی دیکھ لی جرت، 1532 ہجری، 87 سال کے بعد، 87 سال کے بعد وہ پھر سود پھونکا جائے گا اور کیا بتا جائے گی. انہوں نے بتا بھی دیا. جی ہاں. تو یہ دیکھ لیجیے کہ یہ کیسی جرت ہے کہ اللہ کے کلام کو ہی یعنی رد کر دینا. جب اللہ تعالیٰ ہمارے تینوں آیات جس میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اسی میں کہا ہے کہ انما علمها عند اللہ، انما کے ساتھ کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، اسی میں فرما رہے ہیں، اسی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں معلوم. کہ وہ نشانیاں بتا رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ قرآن میں حدیث میں کیا کہا ہے، رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے کیا کہا ہے. اور دوسری آیت میں بھی، تیسری آیت میں بھی علمها عند ربی، علمها عند ربی، میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، میرے رب کے پاس. تینوں آیات میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں. نشانیاں ہیں تو وہی نشانیاں پوچھ لی پھر انہوں نے سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہ اخبرنی عن اماراتھا، اس کی نشانیاں بتا دیجیے. تو وہ اب اس کی جو نشانیاں ہیں جیسے کہ علماء کرام نے اس کی تقسیم کی ہے، کچھ تو وہ نشانیاں ہیں جو کہ گزر چکی ہیں، ہو چکی ہیں. تو ان سے کہتے ہیں آواز ذرا اس طرح کی. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جس میں سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. یہی قیامت کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے. یہ دوسری نشانی ہے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ آئیں اور
گزر گئی. دوسری وہ ہیں نشانیاں جو کہ درمیانی ہیں, جو کہ آ رہی ہیں یا آتی چلی جا رہی ہیں اور موجود ہیں, جیسے کہ ابھی ہم وہ دو دیکھیں گے ان کی کہ وہ نشانیاں موجود ہیں اس وقت. آپ بھی ذرا سا غور کریں, سمجھ سکتا ہے اس کو. تو وہ نشانیاں ہیں جو کہ اس زمانے میں اس کا ظہور ہو رہا ہے. ایسی ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے, چھوٹی علامتیں ہیں. یہ پہلے سے بھی اس میں آ گئی ہے کہ یہی آخری زمانہ ہے, اس کے بعد پھر قیامت ہی آئے گی. تیسری وہ علامات ہیں جو کہ علامات کبریٰ کہا جاتا ہے, بڑی علامتیں. وہ ہیں جو کہ قیامت سے بالکل متصل آئیں گی, جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا ہے, سیدنا مسیح مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے, دجال کا آنا ہے, پوری دنیا میں اس نے پھرنا ہے. تو یہ ہے, اور اس طرح اور بھی ہے کہ وہ 9 نشانیاں وہ ہیں جو کہ جن کو علامات کبریٰ کہا گیا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ 2 نشانیاں ہیں, صرف 2 ہیں. پہلی کہا کہ ان تلد الامۃ ربتها, کہ لونڈی اپنے آقا کو یا اپنی مالکہ کو جنے گی. تو اب یہاں پہ اس میں اختلاف ہو کہ اس سے مراد کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے. تو وہ چیزیں جو کہ ہوتی ہیں عموماً, لیکن کوئی ظاہر ہے کہ غیر معمولی چیز ہے جو کہ اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لونڈی جو ہے اپنے مالک کو جنے گی؟ تو لونڈیاں زیادہ ہوں گی, یہ ہوگا. تو لونڈی تو ویسے ہی سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اس طرح نہیں ہے جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا. تو اس کا پھر یہ کہا گیا ہے کہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ بیٹی بھی اپنے ماں باپ سے اس طرح بات کرے گی کہ جیسے کہ وہ اس کی ماں ہے. یعنی استعارہ ہے, اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز کہ بیٹی بھی, اولاد بھی اپنے ماں باپ کی احترام عزت سب ختم. وہ اس طرح حکم چلائے گی اپنی ماں پر, اپنے باپ پر, جیسے کہ وہ اس کی ماں ہے, وہ اس کی آقا ہے یا اس کی مالکہ ہے. تو یہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حالات سارے بگڑ جائیں گے, اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑے بن جائیں گے. وہ اپنے ماں باپ کو ڈکٹیٹ کریں گے اور ان کو چاہیں گے کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرے, جو ہم کہیں وہ ہونا چاہیے, بس دوسرا نہیں. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی اولاد میں. یہاں پہ اس قسم کے کوئی خیالات نہیں رکھے جاتے, احساس نہیں کیا جاتا کہ وہاں پر پھر وہ بچے جو ہیں وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی کرواتے ہیں ماں باپ سے. ماں باپ نہ کریں تو پھر دھمکیاں اور ان کے ساتھ برا سلوک, یہ چیزیں ہیں. تو یہی ہے وہ خطرناک پہلو جو اس سے ہمیں نظر آتا ہے. دوسری چیز جو آپ نے فرمائی, وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ, حفاظ سے وہی کہتے ہیں حافی یعنی ننگے پیر, اس کے پاؤں میں جوتا چپل کچھ نہیں ہے. العراۃ, جس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کپڑے ہی نہیں, ننگے, یعنی مطلب یہی کہ ظاہر ہے بالکل برانا تو کوئی نہیں ہوتا, مطلب ایسے کپڑے بالکل ہی جو ناکافی ہوں, پھٹے پرانے ہوں, اس قسم کے ان کے حالات ہیں. تیسری جو نشانی بتائی ایسے لوگوں کی العالہ, اس سے مراد یہ ہے کہ فقراء, فقیر ہیں, مسکین ہے, کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ. اور دوسری ایک اور بھی آتی ہے بعض روایت میں, الرعاء, راع یعنی بکریوں کے چرواہے, بکریوں کے چرواہے یعنی بہت ہی یعنی کم تر درجے کے لوگ. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کے پاس نہ چپل ہیں, جوتے ہیں, نہ کپڑے ہیں, اور فقیر ہیں, بکریوں کے چرواہے ہیں. اب کیا ہوگا قیامت سے پہلے, یتطاولون فی البنیان, کہ وہ اپنی اپنی بلڈنگوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے. تو یہ اب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے, اب آپ خود ہی مثال کے لوگ دیکھ لیجیے. خلیج میں ایک وہ زمانہ تھا کہ خلیج والوں کے پاس صرف یہی تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے, کشتیاں بناتے تھے, بس پیٹرول نکلنے سے پہلے یہی تھا ان کے پاس, اور کچھ بھی نہیں. سب جانتے ہیں آپ, یہی خلیج میں یہ دبئی ہے, کویت ہے, قطر ہے, بحرین ہے, امارات ہے, سعودیہ ہے, کیا تھا ان کے پاس. سعودیہ میں تو انتظار کرتے تھے کہ حاجی آئیں گے تو ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے گا. اس حد تک وہ بیچارے لاچار تھے, معذور تھے. اب جب پیٹرول نکل آیا, اب کیا ہوا وہ آپ دیکھ لیجیے کہ اگر وہاں پہ دبئی میں وہ بنتا ہے وہ جو بلڈنگ ہے اونچی, برج خلیفہ جی, وہ ہے, کتنی اونچائی ہے اس کی, 900 میٹر. سعودیہ میں کہا کہ نہیں ہم بنائیں گے پورے 1000 میٹر کا, یعنی 1 کلومیٹر اوپر.
یہ کیا ہے؟ یہ تو ہے یتطاولون فی البنیان، اپنی اپنی بلڈنگوں کے. دبئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 900 میٹر کا بنایا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم 1000 میٹر کا بنائیں گے، اور ایک دوسرے اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ بلڈنگیں ہیں، دیکھو یہ برج العرب ہے، یہ برج الخلیفہ ہے، وہ برج کچھ اور بنا دیں گے، تو یہ ان کے برج یا ان کے جو پلازے ہیں وہ ہیں. تو وہی بالکل بیعینی ہی وہی چیز جو کل تک بیچارے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس سوائے مچھلیوں کے اور کشتیوں کے، یا اس میں سے وہ لگاتے تھے ڈبکیاں سمندر میں تاکہ کچھ وہ نکال لیں اس کے اندر سے کوئی چیز، کہیں ان کو ہیرے جواہرات مل جائیں وہ جا کے بیچ دیے، وہ کر لیا. تو آپ خود دیکھیے کہ یہ حالت تھی اس وقت. اب یہ ہے کہ جب پیٹرول کے نکلنے کے بعد جو شان و شوکت ہوئی، ریل پیر ہوئی پیسے کی، دولت کی، تو اب وہ اپنے ایک مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اب اس پہ فخر کریں گے. باقی اور کتنی چیزوں پہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے، ہم یہ بنا رہے ہیں، ہم وہ بنا رہے ہیں، اسٹیڈیم بن رہے ہیں، یہ کچھ بن رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ سب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مال و دولت کی ریل پیر ہوگی اور کثرت ہوگی. دوسری بات ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یتطاولون، اس پہ فخر کرنا. ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپنے باپ دادا سے پیسہ ملا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک عام بات ہوتی ہے، وہ فخر نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے پاس چلا آ رہا ہے پیسہ. اس کا باپ بھی ملینئر تھا، اس کا دادا بھی ملینئر تھا، اس کے بعد بھی پیسہ تھا، تو وہ پھر کسی قسم کی نمائش نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی عام چیز بن جاتی ہے کہ میرے یہاں پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایک وہ شخص جس کو اچانک دولت مل جائے، وہ اس میں اس مال و دولت میں، ثروت میں پاگل ہو جاتا ہے. وہ ہر ایک کو دیکھا، میری بلڈنگ دیکھی، میرا پلازا دیکھا، میری گاڑیاں دیکھی تم نے، میرا مکان دیکھا، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میرا محل، تو وہ دکھاتا پھرتا ہے. یہی اسی بات کی ہے کہ وہ ریل پہ اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ پھر تساہل جو فرمایا ہے وہی فخر کریں گے. اور ایک اور چیز بھی اس سے معلوم ہوتی ہے تیسری، کہ وہ چیز پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. پیسہ چاہیے، بس دولت جس طرح بھی مل جائے، دولت جمع کرو. اور وہی دیکھتے ہیں ہم سعودی عرب میں جو بدو تھے یا بدو ہیں اب بھی، تو وہ ان کا کام کیا ہے، جی پاکستان سے مزدور لے کر انڈیا سے منگوا لیے، بنگلہ دیش سے منگوا لیے، اور ان کو دے دیا. اب تو انہوں نے سختی کر دی اس معاملے میں، ورنہ یہ ہے کہ وہ ویزا بیچ دیا، ویزے کے پیسے بھی لے لیے، اور اس کو یہاں جو ایجنٹ بیٹھے وہ بھی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، وہاں وہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں. اب اس کے بعد جب آ گئے تو ان کو چھوڑ دیا، جاؤ جو مرضی کرنا کرو، بس ہمیں پیسے دینے، ہر مہینے اتنے پیسے تم نے دینے. یہ چیز جو ہے یہ ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک طرح سے پیسہ مل رہا ہے اس بدو کو جو پہلے سوائے بکریوں کے یا اونٹوں کے کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس. اب وہ سارے جتنے بھی اس کے پاس مزدور ہیں، کسی کے پاس 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، ان کا پیسہ آ رہا ہے. بالکل وہی جو غلامی کا دور تھا کہ غلام رکھے ہوتے تھے اور ان سے کہا جاتا کہ جاؤ محنت مزدوری کرو اور پھر ہمیں اتنا پیسہ دے دیا کرنا. تو وہی چیز جو ہے اس طرح لوٹا دی گئی کہ جس میں وہ پیسے کی ریل پیر ہے کہ وہ اس نے کچھ نہیں کرنا، وہ تو گھر بیٹھا ہوا آرام سے، اور وہ یہ اس کے جتنے بھی مزدور ہیں جن کو ویزے دے کے بلایا ہے اس نے، وہ اس کو پیسے دیں گے. تو یہاں سے بھی ہے کہ یہ پیسہ جب آتا ہے بغیر کسی محنت کے تو پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے. پھر آدمی اپنی گاڑی پر، اپنی لباس پہ اور اپنی بلڈنگوں پہ فخر کرتا ہے. تو یہی ہے وہ قیامت کی نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دیر گزری ہے، کچھ دیر یا کچھ ایسے، مطلب یہ نہیں کہ چند منٹ ہو، بعد نے کہا 3 دن تک اس کو کہا جا سکتا ہے، اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اتدری من السائل، کہ تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، مجھے تو نہیں معلوم کون تھا، تو پہچانے ہی نہیں اس شخص کو. کوشش کرتے رہے، نہ یہاں مدینے کا تھا وہ، اور نہ ہی جانتے تھے، نہ اس کے اوپر کوئی سفر کے اثرات تھے، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس طرح بتا دیا کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اہتمام کیا، کتنا بڑا اہتمام کیا کہ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جائیں اور جا کر بتائیں کہ یہ سوالات کرنے ہیں اور اس طرح کرنے ہیں. اس لیے کہ صحابہ کرام
ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ لوگ سوال کرتے تھے کئی دفعہ جو رسول اللہ کی ذات اقدس کے مطابق نہیں ہوتے تھے کہ جی میری بکری کہاں گم ہو گئی ہے، میری اونٹنی کہاں چلی گئی ہے، میرا باپ جنت میں ہے جہنم میں ہے، میرا باپ ہے کون، اس قسم کی بات ہے. تو نبی قسم نے ایک دفعہ کہا، اس سے بھی ایک طرح سے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، تم اس طرح کی سوال پوچھتے ہو تو پوچھو پھر. تو پھر سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس پہ ایک دم سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ لوگ ایسے الٹے سوال کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ میری بکری کہاں ہے، میری اونٹنی کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو یہ بھی بتاؤ، ان بندوں کو، ان لوگوں کو، کہ تم نے سوال کیسے پوچھنے ہیں. یہ ہے سوال جو تمہارے دین سے تعلق رکھتے ہیں، تمہاری عبادات اور تمہارے معاملات ان کے بارے میں تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں تمہیں پوچھنا چاہیے. تو اس حدیث سے جو ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں یا احکام یا فوائد، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بہترین اخلاق تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے پورے ان کے تواضع کے ساتھ. کوئی آپ کے لیے الگ سے کوئی اسٹیج نہیں ہوتا تھا، الگ سے کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی. لیکن بس ایک دفعہ یہ ہوا کہ جو باہر سے آتا تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ کون ہے. تو پوچھتے تھے ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا پھر ہمیں کچھ کرنا ہوگا. تو انہوں نے پھر ایک آپ سرسم کے لیے ایک سیٹ بنائی، مٹی کی یا جو چیزیں بھی تھی اس سے کر کے اونچا چبوترا سا بنا دیا کہ آپ اس پہ تشریف فرما ہو، تاکہ باہر سے آنے والے کو کم از کم پتہ تو چل جائے کہ رسول اللہ کون ہے. تو یہ چیز اتنی تواضع تھی کہ آپ نے اس معاملے میں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اپنی اضافی چیز نہیں سمجھتے تھے کہ اپنے لیے کوئی خاص پروٹوکول رکھے. اور یہی ہے کہ جتنی تواضع ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ رفعت دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے، تواضع سے کرتا ہے، کوئی اپنی بڑائی اپنی وہ نہیں بیان کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت دیتے ہیں، بلندیاں دیتے ہیں، اور وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے، کسی طرح بھی یہ ہے کہ جو بھی مدرس ہو، عالم ہو، پڑھانے والا ہو، اس کا یہی ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بڑائی کا احساس نہ، کہ اس کے لیے کوئی خاص ممبر ہے یا خاص قسم کی اسٹیج بنایا گیا ہے، اس پر بٹھایا گیا ہے، بلکہ ان کو ساتھ میں بیٹھنا وہی چیز ہے. تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں، شکلوں میں آ سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر آئے جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں، صحابہ نہیں پہچان سکے کون ہے، جانتے ہی نہیں تھے، شکل ہی وہ اجنبی تھی. تو یہ ہے، اور بعد میں رسول اللہ نے بتایا کہ جبریل تھے. تو اسی لیے پھر ان کو فرشتوں کو یہ موجود ہے. جیسے کہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور آپ سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. تو کئی دفعہ اس طرح آیا کرتے تھے. تو لہٰذا ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جس طرح چاہیں وہ شکل بنا دیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ادب، جو ادب سکھایا جبریل علیہ السلام نے، کہ وہ آئے اور پوری طرح مؤدب شخص کی طرح دو زانو ہو کے اپنے ہاتھ جو ہے اپنے رانوں پہ رکھ کے پھر بیٹھ گئے آپ کے سامنے، جیسے کوئی طالب علم بیٹھتا ہے اپنے استاد کے سامنے، اس طرح پورے ادب کے ساتھ دکھانے کے لیے کہ رسول اللہ کا ادب ہے، احترام ہے، ہمیں اس کے مطابق ہی کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے پانچویں چیز کہ اس میں سے توریہ سے مطلب یہ ہے کہ کس طرح بتانا کہ اصل چیز نہ پتہ چلے لیکن جواب بھی ہو جائے. اسی لیے پھر جو انہوں نے کہا تھا کہ یا محمد، تو یہ اس لیے کیا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی بدو ہوں، عربی ہوں، میں اسی طرح جیسے وہ پکارا کرتے تھے آپ کو کہ یا محمد یا محمد، اسی طرح پھر انہوں نے کہا. ورنہ جو اصل طریقہ تھا صحابہ کرام کا وہ یہ تھا کہ آپ کو ادب سے پکارتے تھے کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طرح پکارا کرتے تھے آپ کی رسالت اور نبوت کے لحاظ سے. اس کے بعد ایک چھٹی بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ہمارے لیے ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے میں سب سے اہم چیز اسلام ہے. اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی نے پوچھا، جسے معاذ بن جبل اور دوسرے جتنے صحابہ کرام جاتے تھے کہیں فتوحات کے لیے یا کہیں پر بھی، تو وہ انہوں نے پوچھتے تھے کہ ہم پہلا کام کیا کریں، کیا ہونا چاہیے. تو آپ یہ فرماتے کہ ان اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد
محمد رسول اللہ کہ سب سے پہلی چیز جس کی تم نے دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی دعوت دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے پہلا معاملہ، پہلی چیز جو کہ ہمیں کرنی ہے۔ تو لہذا پھر اسلام کی دعوت سب سے پہلے ہم اسلام کی دعوت دیں گے جس کو بھی دیں گے، اور اس کو یہ دونوں شہادتیں اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ وہ ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری چیزیں ہیں کہ نظر آتی ہیں سب کو، تو وہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اسی لیے جب بدوؤں نے کہا کہ ہم تو مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو ابھی تم مومن نہیں ہو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائیں، اسلام میں داخل ہوئے، پہلا جو مرحلہ ہے۔ تو یہ ظاہری چیزیں ہیں جو کہ اسلام میں دی گئی ہیں، اور ایمان دوسرا مرحلہ ہے جو کہ باطنی چیزوں پر ہے، ہمارے عقیدے جو ہمارے دل میں ہے اس پر مبنی ہے۔ تو پھر ارکان اسلام بھی جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ 5 ہیں، اور جیسے کہ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو وہی چیزیں یہاں پہ آپ نے بیان کی ان کو، اس میں جیسے کہ نماز، شہادتین کے بعد نماز کا ذکر کیا اور اس کی تاکید فرمائی قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے بارے میں، رمضان، حج، ان تمام ارکان کے بارے میں بتایا کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، اور اسی میں کوئی بھی رکن تو یہ کہہ دے کہ نہیں میں نہیں مانتا اس کو، یہ حج کا تم نے کیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اتنے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس کے بجائے غریبوں کو دے دیں، یہ کر دیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک شخص نے اسی طرح کی بات کی تھی، تو قربانی کے بارے میں کیا، اب بھی کہتے ہیں اس قسم کی لبرل کہ یہ خام خواہ اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر دیتے ہو تم، اس کے بجائے یہ پیسے کہیں اور لگا دیا کرو۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناسمجھی اور بے وقوفی کے اس کو نہ سمجھنا، اس کے بعد الٹی اپنی اس میں رائے دینا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسلام کے ارکان ہیں وہ ہمیں پوری طرح سمجھنے چاہیے۔ تو نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں صاف آیا کہ جو بھی نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جتنے کتنے لوگ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہیں، باقی چیزوں کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، لیکن نماز کے لیے خاص طور پہ آیا ہے کہ تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے اور وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک چیز جو ہے بتدریج آپ نے بتایا کہ پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، اور اس کی اس طرح کو وہ آپ چلتے چلے گئے، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کی ترتیب کے ساتھ ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں جاننی چاہیے، ہمارا علم ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، کئی دفعہ قرآن کریم میں اسلام کا ذکر بھی آ جاتا ہے، ایمان کا بھی آ جاتا ہے، تو وہ جب دونوں اس طرح ذکر آتے ہیں الگ الگ کر کے تو ایک دوسرے کا مفہوم رکھتے ہیں، یعنی اسلام ایمان کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ایمان اسلام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اکٹھے آئیں گے دونوں پھر ان کی تعریف الگ الگ، اسلام کی تعریف الگ اور ایمان کی تعریف الگ، جیسے کہ ہم قرآن کریم میں بھی دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ابھی میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تو دونوں چیزیں بیان کی، اسلام بھی ایمان بھی، اس کا مطلب اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے اس آیت میں۔ باقی جہاں ایک ایک کر کے آئیں گے وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ پھر ارکان ایمان جیسے کہ ہم نے بات کی کہ 6 ہیں، اور اسی لیے کہ انسان اس کے ذریعے سے وہ ایمان اپنا اس کو مضبوط کرے اور اس میں تجدید ایمان کرتا رہے۔ اور یہ بات بھی کہ جس نے بھی یہ 6 ارکان ہیں اس کا کسی نے بھی انکار کیا وہ پھر اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ایمان کی بات ہو گئی، تو ایمان میں ہی آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ قبر کا عذاب ہے، کتنے لوگ یہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ آپ سوچتے نہیں کہ یہ چیز کیا کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے، احادیث میں موجود ہے، قرآن کریم سے اس کا ثبوت موجود ہے، اس کے بعد کہہ دینے کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تو جو بھی ایسی بات کرتا ہے وہ پھر دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں کہ جیسے فرشتے کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارا ایمان لازمی ہے کہ ان کے بارے میں ہم ایمان رکھیں، اس لیے کہ وہی تو ہے جو اللہ کے احکام کے حوالے سے اور نبیوں کے وہ واسطہ تھے۔ اور پھر کتنے ہی اعمال جیسے میں نے عرض کیا تھا کل، ان کے اعمال ہیں جو ہمارے متعلق ہیں، ہم انسانوں سے متعلق ہیں، وہ بھی سب فرشتے کرتے ہیں۔
اس کے بعد پھر رسولوں کا معاملہ جسے ذکر کیا گیا کہ تمام رسولوں پر ایمان ہے، تمام انبیاء کرام جن کا ذکر کیا قرآن کریم نے سب پر ایمان ہمارا لازمی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں پہ ذکر فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح کی قوم نے مرسلین تمام رسولوں کا انکار کیا، سب کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے تو نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک نبی کا بھی انکار کرنا سب کا انکار ہے، تو لہذا وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جو کسی بھی نبی کا انکار کرے۔ پھر قیامت کا ذکر کیا اس کے بارے میں کہ قیامت کا دن جو حساب کا ہے، جزا و سزا کا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، تو وہ پھر قیامت کا دن وہ آئے گا، ایسے قرآن نے بتایا۔ اس کا انکار کرنا جو ہے وہ جیسے کہ مشرکین نے کیا اور ملحدین نے کیا، وہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، جسے ہمیں بتا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد تقدیر کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی تھی کہ وہ بھی اس کا رکن ہے، اس کا خیر اور شر دونوں ہونا، وہ چیز جو ہے وہ پھر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی جیسے بتا دیا گیا اس کے مراتب کہ پہلا مرتبہ علم ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے اللہ کا علم ہے، ہمارا علم نہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، تو یہ اللہ کا علم ہے، اس کے پاس ہے، اس نے لکھا ہوا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی جتنی بھی چابیاں ہیں اس کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو لہذا پھر یہ علم سارا اس کے پاس ہے اور وہی جانتا ہے، وہی اس کو کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے مرتبہ بتایا گیا تھا کتابت کا، ایک تو وہ عمومی کتابت ہے جو کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور جب لکھتی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ اکتب، لکھو، تو قلم نے پوچھا کہ یار میں کیا لکھوں؟ کہا کہ اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر لکھ دو، اللہ کے حکم سے لکھ رہا ہے، اس نے لکھ دی۔ تو یہ ہے اللہ کے حکم سے وہ لوح محفوظ میں ہر چیز کی قیامت تک کے لیے۔ اب ہمیں نہیں پتا قیامت تک کون آئے گا، کتنے لوگ مریں گے، کیا کچھ ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، سب کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری وہ ہے کتابت جو ہماری عمر کے مطابق لکھی گئی ہے۔ وہ کب تھے؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچے کے 4 مہینے 120 دن مکمل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو جو اسی کام پہ مقرر ہے کہ وہ مادر رحم میں وہاں پہ یہ چیزیں لکھ دے، جو فرمایا کہ اجلہ، اس کی مدت کیا ہے، عمر کیا ہے، رزق کیا ہے، عمل کیا ہے، اور وہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، 4 چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ ہے وہ کتابت ہے۔ اور تیسری کتابت کیا ہے؟ وہ سالانہ ہے۔ سالانہ کی جو ہوگی وہ ہے جو لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، وہ ہے جسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں اس رات میں وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، علیحدہ کی جاتی ہیں، اور ان کا وجود ہوتا ہے ہر وہ چیز جس میں حکمت ہے، امر حکیم اس کو کہا گیا ہے۔ تو وہ ہے یہ پھر تیسری چیز، وہ لیلۃ القدر میں جو چیزیں لکھی جائیں گی ہمارے بارے میں، اگلے سال کی پورا بجٹ پیش ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوں گے اگلے سال کے بارے میں وہ لیلۃ القدر، یہ سالانہ ہے۔ پھر اگلے سال کے لیے پھر لیلۃ القدر آئے گی، اس میں لکھا جائے گا، تو یہ ہر سال پھر وہ اگلے سال کے لیے فیصلے کر دیا، بتا دیا جاتا ہے کہ اب اگلے سال کون کون ہوگا، جو اب ہے وہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ پھر وہ بتا دیا گیا۔ اور تیسرا جو ہے کہ وہ مشیت، کہ جو چیز ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، اللہ کے ارادے سے، اس کی مشیت سے، اس میں جو بھی ہے، بارش ہو رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، سب چیزیں سب اللہ کی مشیت سے ہیں۔ جسے قرآن نے صاحب کہہ دیا ہے کہ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہے، لیکن اصل وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کسی مسائل میں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، یہ کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو رزق کے بارے میں جیسے بات ہو گئی، اور دوسری تمام چیزیں کہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں، اور وہی پھر بندوں کو دیتا ہے، جب چاہے وہ دے دے، یہ اس کا معاملہ ہے، کوئی بھی شخص۔ اور پھر تقدیر پہ کوئی شخص سے اس کو اپنے لیے
دلیل نہیں بنا سکتا. تو ایک چور نے چوری کی، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی کوئی پڑھا لکھا چور تھا، تو کہنے لگا کہ میں نے اللہ کی تقدیر کے ذریعے سے چوری کی ہے، اللہ نے لکھا تھا، میں نے چوری کر دی. تو عمر نے کہا کہ ہاں ہم بھی اللہ کی تقدیر سے ہی تمہارا ہاتھ کاٹیں گے. اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے لکھا ہے تمہارا ہاتھ کٹے گا، کٹے گا. یہ نہیں کہ بہانہ بنانا، اس کو اپنے لیے ایکسکیوز بنا لے کہ نہیں یہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میں کر رہا ہوں. نہیں، تو کسی بھی اپنے عمل پر اس طرح تقدیر کا سہارا نہیں لے سکتے، بلکہ اس کے بعد آپ کے یہاں کوئی نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو ہم یہ کہیں گے اللہ نے چاہا. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا کیسے نہیں، اللہ کا. ہم کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے قضا سے وہ چلے گئے، انتقال ہو گیا. تو یہی چیز ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی قضا کرو، اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں. پہلے سے نہیں کہتے کہ نہیں یہ اللہ کی قضا سے مر جائے گا، یہ کوئی نہیں کہتا. تو بعد میں ہی کہتے ہیں نا کہ یہ قضاء الہی سے انتقال کر رہے ہیں، تو یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. اور چوتھا جو ہے وہ تخلیق، کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں اللہ کے سوا سب مخلوق ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہی جیسا چاہے کرے، جو چاہے بنانا چاہے، جو چاہے دینا چاہے، جو چاہے اتارنا چاہے وہ اتارتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے. بارش بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، اور جو مسائل ہوتے ہیں سب وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتے کہ ہم کریں اپنی مرضی سے کر لیں. اب بارش برسانا چاہا تھا، کیا فائدہ ہو؟ کچھ بھی نہیں. بارش میں وہ ہیلی کاپٹر پہ لے جا کے وہ اسپرے کرتے رہے، کچھ بادل برسے کچھ نہیں برسے، کیا فائدہ؟ تھوڑی دیر میں بارش برس گئے، کسی میں چھڑکیں بھیگ گئی. تو وہ چیز تو نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ جو برساتے ہیں. کتنی بارش ہوتی ہے، پورا شہر یا پورا علاقہ جو ہے وہ جلتھل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے تقدیر کا معاملہ جو ہے اس میں شر نہیں ہے. شر وہ ہوگا جو بھی اللہ نے مقدر کیا ہے، اس میں شر ہو سکتا ہے. شر یہ تقدیر بتاتے خود نہیں ہے. اسی لیے جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اے اللہ شر تیری طرف منسوب نہیں. قرآن میں بھی انبیاء کرام نے بھی کہا، ابراہیم نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے تو ہی تو شفا دیتا ہے، یہ بے ادبی ہو جائے گی. تو اسی لیے پھر اللہ کی طرف کوئی چیز جو ہے شر یا عیب منسوخ نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ اس سے بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہی ہے، اور وہی جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا. اس میں کوئی اگر شر رکھا ہے تو وہ ہوگا جو بھی ہے. پھر یہ قیامت کے حوالے سے اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں جانتے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے. اسی لیے آپ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا. تو لہٰذا اس کے سوال کا جواب ہے کہ ہم دے ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہی. اس کے بعد پھر یہ کیا قیامت کی عظمت، اس کی ہیبت ناکی، اس کی ہولناکی، تو اس کی جو علامات بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم لوگ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور پھر وہ نشانیاں بیان کر دی گئی، پھر مثالوں کے ذریعے سے بتا دیا گیا. دو جو مثالیں دی گئی تھی کہ وہ کس طرح واقع ہوں گی اور پھر قیامت کا وقت آئے گا. تو یہ علامتیں وہ ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، اور جو کہ پیش آ رہی، جیسے میں نے مثالیں دی آپ کو کہ وہ مثالیں ایسی ہیں جو کہ آپ موجود ہیں، آپ اپنے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہ فرشتے جو ہیں پھر وہ اسی طرح انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، آتے ہیں. جب وہ انسان کی شکل میں آئیں گے، جیسے کہ کہا کہ ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے. جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر آپ نے پوچھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا سر کیا ہے. بعد میں پوچھا تو کہا کہ جو جبریل علیہ السلام ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوالات کر کے جو چیزیں لوگوں کو نہ معلوم ہو تاکہ ان کو بتائی جا سکے. یہ رسول اللہ کا بتانے کا طریقہ ہے کہ آپ کسی قسم کا سوال ان کو کہتے تھے، ان پہ ڈالتے تھے کہ وہ جواب دیں. وہ کہتے کہ یا رسول ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو پھر آپ اس کا جواب دیں. اس طرح وہ چیز جو ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے جو بھی آپ کہنا چاہتے. تو یہ آپ کا طریقہ تھا. تو یہی چیز میں بتا دی گئی ہے. اور پھر اصل چیز جیسے کہ آپ نے آخر میں کہا کہ جاءکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو یہی مراد ہے کہ ساری تفصیل تو نہیں سکھا دی، پورا قرآن تو نہیں اس وقت سکھا دیا، بلکہ اجمالی طور پر. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام، ایمان، احسان،
اور پھر وہ قیامت. تو یہ 4 چیزیں تھیں، ان کے بارے میں بات چیت ہوئی. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ ہماری زندگی میں کام آ سکتی ہے، ہمارے عقائد کے لحاظ سے، ہمارے عبادات کے لحاظ سے، ہمارے معاملات کے لحاظ سے وہ چیزیں آ سکتی ہیں.